بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، او كما قال رسول اللہ كما قال اللہ سبحانہ وتعالی وصدق اللہ. قابل احترام بھائیو، دوستو، زندگی اللہ نے دی اور زندگی گزارنے کے لیے اس نے طریقہ بتلایا. اس طریقے کا مکمل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اسی لیے قیامت کے میدان میں بھی ہر ایک کی زندگی حضور کے نمونے پر دیکھی جائے گی. جس کی سوچ، جس کا آنکھوں کا دیکھنا، زبانوں کا بولنا، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، شادی بیاہ، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے قریب ہوگا، اس کا بھاؤ اللہ اپنی شان شان دیں گے. جتنا جس کا دور ہوگا، اس کے اعتبار سے اس کو اس کی سزائیں بھگتنی ہوگی. تو نمونہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی تو اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کرنا جو شروع کیا، تو 3 بنیادیں تھیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں: ایمان، اعمال، نماز کے ذریعے، ایمان، اعمال اور اخلاق. اس لیے کہ پہلے دن سے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے، گھر کے لوگوں نے بھی مخالفت کی، بہت ستایا، کیسے کیسی تہمتیں اور کیسے کیسے کہ کسی نے تھوکا، کسی نے رسیاں ڈالی، کسی نے اوجڑی ڈالی، کسی نے راستے میں جو جس سے جو ہوا پہلے دن، اس سب کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے دیا. اسی لیے کتابوں میں ہے کہ قیامت کے میدان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ اخلاق کا ہوگا. لوگوں نے تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کیسی برے الفاظ سے اللہ پاک نے صفائی کر دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت بلند با اخلاق ہیں. آپ کے اخلاق کیسے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بہت بلند کہتا ہے، تو وہ کتنے بلند ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ماشاءاللہ، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. لیکن تواضع کیسی؟ بھائی میں تو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوا تھا، اس لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیان کروں، آپ کے اخلاق کو، آپ کی صفات. حضرت بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے ساتھ رہے ہیں، ان کی پٹائیاں بھی ہوئی ہے، ان کو کانٹے بھی چبھوئے، سوئیوں بھی چبھائی، ان کو گھسیٹا بھی، اور سارا حضور کی محبت میں ہوا ہے اور وہ خوب رہے ہیں. وہ یہودی عالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو غلامی کی جکڑ بندیوں میں تھا، یہ ساری تکلیفوں میں تھا، اللہ نے مجھے ایمان سے نوازا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. میرے پاس جو کچھ ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اپنا سرمایہ اور اپنا بینک بیلنس، میرے پاس جو کچھ ہے وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے.
اگر آپ کے اخلاق بیان کرنے میں مجھ سے کوئی 19-20 کا فرق ہو گیا تو میرا تو جو کچھ ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، میں نہیں بیان کر سکتا، تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ ہر ایک تواضع پر تھا کہ نہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ آج کل تو لوگ بہت جلدی مسئلے بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ یہودی عالم آئے، ان کا یہ عمل بھی بتلا رہا ہے کہ آدمی کو تلاش ہو تو بھائی جہاں ملے وہاں سے لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جن کے پاس علم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، میرے سے میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر سکتی ہوں؟ بلال کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس بھیجا تھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ وہ یہودی عالم آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، حضرت فاطمہ نے یوں کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ علی کے پاس چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں کام شروع کیا تھا تو مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں اماں خدیجہ اور بچوں میں حضرت علی، یہ 3 تھے۔ تو علی شروع سے بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا ہے، کتنے بلند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا، یوں فرمایا کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، ایک معمولی سے کیڑے درخت کے پتے سے لے کے جبریل اور میکائیل اسرافیل تک جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری تم نے گن لی؟ سمندر کے قطرے، درختوں کے پتے، ریت کے جی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ساری مخلوقات گن لی؟ یہ کسی کے بس کا ہے کہ کوئی گنے؟ کہ اگر مخلوقات کو گننا کسی کے بس کا نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ بتانا بھی کسی کے بس کے نہیں ہے۔ جاؤ آپ اتنے بات، اسی لیے آپ نے شروع کیا تھا ایمان، اعمال اور اخلاق۔ جس نے بھی جس طرح آپ کے ساتھ، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے اور ایک آدمی جو بخاری شریف میں پورا واقعہ ہے، جس نے آپ کے قتل کی اسکیم بنائی تھی، وہ گرفتار ہو گیا اور لایا گیا۔ اس کو مدینہ منورہ میں جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہے، جو جنت کی کیاری ہے روضۃ الجنہ، اس میں کھمبے ہیں، تو ایک کھمبے کے ساتھ ان کو باندھ دیا۔ 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا حال ہے؟ اس کا بھی حال پوچھ رہے ہیں، جو قتل کی اسکیم بنا رہا ہے اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جیسے یہودیوں نے زہر بھی ملایا، کھانے میں زہر ملایا، آپ کے اوپر جادو کیا، سحر کیا، وہ سب۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہوں، کیا حال ہے؟ حال کیا ہے؟ آپ اگر معاف کر دیں گے تو زندگی بچ جائے گی، اور اس وقت آپ کے قبضے میں ہوں، اگر آپ قتل کر دیں گے، قتل کا حکم دے دیں گے تو ختم ہو جاؤں گا۔ ایسا دشمن اور اتنا ہاتھ میں آیا ہوا قبضے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ یہ جو حضور ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم تو بھائی سے بھی بھائی کا بدلہ عمر بھر نہیں چکاتے، چچا، ماموں، اب اولاد تو ماں باپ سے بدلہ لیتی ہے، چھوٹے بڑوں سے بدلہ لیتے ہیں، پڑوسی یعنی ہم نے ابھی اپنے آقا کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دیا ہے؟ ہمارے اخلاق۔ اچھا اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ایک اخلاق تو اس وقت دنیا میں بھی ہے کہ وہ اخلاق جو کسی غرض کے پیچھے، جیسے کوئی سامان اٹھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بہت اخلاق والا ہے، دیکھو میرے 2 بیگ، میرے 3 پوٹلے اور کیا کیا اٹھا لیا،
لیکن اس خدمت کے پیچھے تو پیسہ چھپا ہوا ہے، غرض چھپی. جس خدمت کے پیچھے غرض چھپی ہوئی ہو وہ اخلاق نہیں ہے، وہ تو اغراض ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ علماء نے اس اخلاق کی اس کا جو ترجمہ کیا، اس کو جو بتایا کہ وہ اخلاق کیا ہے. جس بندی کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، کوئی اپنی حیثیت ہے، کوئی پوزیشن ہے، جیسے کوئی عہدے دار ہے، کوئی کہیں کا، کوئی کلیکٹر ہے، کوئی صوبے دار ہے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہوتے ہیں سب، ہر ایک ان کی حیثیت ہوتی ہے. کسی کے پاس مالی حیثیت ہے، کسی کے پاس خاندانی حیثیت ہے، کسی کے پاس اپنی ذاتی اور پرسنل وجاہت اور وہ حیثیت ہے. جس کو کسی کے پاس علم ہے اللہ، جس کے پاس اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بغیر کسی غرض کے. اسی لیے سارے نبی اور سارے پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیمات وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اگر آدمی نے ایک مرتبہ زندگی میں کہا ہوگا، اور جتنا گناہ، تمام گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا اللہ معاف کر دے تو ہمیشہ کی جنت میں جائے گا. جس کلمے کی وجہ تمام نبیوں نے کلمے کی دعوت دی، اور ساتھ کے ساتھ یوں کہا کہ جو زندگی ہم تمہیں بتلا رہے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے قبر میں اندھیرا دور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، قبر کشادہ ہوتی ہے، پل صراط سے گزرنا، اعمال نامہ، وہ سارا جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، بیویوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ جو کچھ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں خالص تمہارے بھلے کے واسطے. ما اسألکم علیہ من اجر، اس ساری تبلیغ پر، ساری تعلیم پر ہم تم سے کوئی پیسہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے. ما اسألکم اجر ان اجر الا علی رب العالمین. ہماری تو ساری محنتیں، اور یہاں تک کہ امتوں نے نبیوں کو ستایا بھی بہت. راستے میں کیا کیا حضرت نوح علیہ السلام پر کیسے پتھر پھینکے کہ دیکھنے والا دور سے دیکھتا کوئی پہاڑی کھڑی ہے، پتھروں میں چھپ جاتے تھے. بہت سارے نبیوں کے سارے واقعات. اور یہ ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا بنی اسرائیل نے. ایک معمولی جانور کو مارنا، ایک انسان کو، پھر مسلمان کو، اللہ کے ولی کو، صحابی کو، عالم کو، نبی، اللہ اکبر. 70. لیکن سارے نبیوں نے صبر کیا، سارے نبیوں نے صبر کیا. اخلاق بتلائے. سب سے بڑی چیز اخلاق ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اس بنیاد پر کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ سے آخرت میں لینا ہے. اسی لیے جو ہماری تبلیغ کا کام ہے نا، دعوت کا، ایک مرتبہ ہم حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے. فرمایا مولوی صاحب ہمارا کام تو بہت آسان ہے. حضرت جی کیوں آسان ہے؟ فرمایا کہ اس محنت پر کوئی گشت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، تعلیم کراتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے وہ تو اللہ سے آخرت میں لینا ہے. پھر جھگڑا کہے گا؟ فرمایا ہاں، جب بیچ میں نفس آ جاتا ہے، میری چلے جو میں کہوں وہی صحیح، کہ بس یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ ہماری سب سے بڑی چیز ایمان، اعمال اور اخلاق. اعمال میں سب سے اونچا عمل نماز. اسی لیے کہا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی. اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز تو مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں وینٹیلیشن ہوتا ہے. سورج کی صاف شفاف کتنے بھی وینٹیلیشن سے گھر میں آتی ہے اور گھر روشن ہوتا ہے، اور گھر میں کچرا، مچھر، مکھی جو ہوتی ہے وہ بھی اسی سے نکل جاتی. یوں کہ
زندگی کی تمام گندگیاں، کینہ، کپٹ، حسد، دنیا کی محبت، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی ٹوپی اچھالنا، کسی کی بیٹی کو گھر بٹھانا، کسی کا کاروبار جتنی گندگیاں ہیں ان سب کی صفائی کا راستہ نماز، اور جتنی خوبیاں جو اللہ پاک بندے اور بندی میں دیکھنا چاہتے ہیں اس سب کے آنے کا راستہ نماز۔ اسی لیے کہا جس کی نماز صحیح، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کی مسلسل کوشش کرتے تھے، کیونکہ حکم تو اللہ نے دیا کہ نماز قائم کرو، تو اللہ نماز پڑھ کر دکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ صحابہ مستقل، ایک صحابی آئے مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بھائی مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ۔ تو یہ نہیں کہ کتاب دے لو یہ پڑھ لو، کونے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ دیکھ وہ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز حضور کے نماز کے نمونے پر۔ تو ہمیں ایمان بنانا ہے، نماز بنانی ہے۔ کلمہ اگر بن گیا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، بیماری صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات، اس کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اس کی بات کے ماننے میں، اس کے حکم کو پورا کرنے ہی میں کامیابی ہے، یہ یقین اندر میں ہو، اور اس کا حکم پورا نہیں ہو سکے گا صحیح جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ۔ اسی لیے کہا کہ نماز فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت بتائی۔ ارائیت الذین میں ہے نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازی ہیں اور ان کی ہلاکت بتلائی کہ غفلت ہے، بے پرواہی ہے، اور حرام کا لقمہ کھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، حرام کا کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں یا اللہ یا، تو اوپر سے تیری نماز کہاں سے قبول کروں، تیری دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تیرا حرام۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل نمونہ ہے، اور ہر ایک کی زندگی آپ کے نمونے پر جانچی جائے گی۔ اسی لیے دوستو جو چاہے آدمی بنے، مالدار ہو، غریب ہو، اور کوئی کسی عہدے کرسی پر ہو، اصل مسئلہ تو ہے آخرت کا، مرنا ہر ایک کو ہے، جواب ہر ایک کو اپنا دینا ہے، اور حساب کتاب وہاں ہوگا۔ اس کو جتنا سامنے رکھیں گے، کھاؤ کماؤ پہنو شادیاں کرو، فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ اللہ نے یہ لگایا ہے، لیکن حکم اللہ کا، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی مشق کرنے کے لیے اس وقت میں یہ جماعتیں 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، اور ماشاءاللہ 3 دن کی جماعتیں، مستورات کی جماعتیں بھی، علماء بھی چل رہے ہیں، اور یہ اس کی مشق کا زمانہ ہے۔ اور جب صحیح مشق ہو جاتی ہے پھر آدمی اپنے کاروبار میں ہے، گھر میں، جیسے مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مسلمان تو دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تو دنیاوی دین ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر چیز اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ۔ دوستو اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو، اور پوری امت اس کی محتاج ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمہیں عمل کی توفیق دے، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ جتنا کریں گے اپنے ہی شاید جائے گا، باقی یہ تو سارا یہیں رہ جائے گا۔ لوگوں نے جائیدادیں بھی تقسیم کر لی، حکومتیں بھی ختم ہو گئی، اور دنیا ختم ہونے ہی کے لیے مسئلہ اصل آخرت کا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ دَارُ الْقَرَارِ، ہمیشہ رہنے والی جگہ وہ آخرت ہے۔ اللہ مجھے تمہیں توفیق نصیب فرمائے۔